بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ایک بڑے اہم موضوع پر ہم بات کریں گے اور اس موضوع کا آپ بھی شکار ہوں گے، یقیناً میں بھی شکار ہوں اور ہم میں سے ہر پاکستانی شکار ہے، اور پاکستان سے باہر جو مسلمان ہیں وہ بھی شکار ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنی سطح اپنے اپنے درجے میں اس کا شکار ہے، اور وہ جس چیز کے ہم شکار ہیں وہ کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت بیٹھا ہوں اور پاکستانی ہم چونکہ، تو لہٰذا میں اسی تناظر میں بات کروں گا جو ہمیں دن رات ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں پاکستانی۔ وہ ڈرامے ہمیں کیا دکھائے جا رہے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، اور ان سے یہ ڈرامے بنانے والے اور دکھانے والے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ یہ ایک تباہی ہے، یہ ایک بے حیائی کا سیلاب ہے جو ایسا چل رہا ہے کہ کسی کے اندر جرأت نہیں، اور ہم میں سے کوئی اتنا طاقتور نہیں کہ اس کے آگے بند باندھ سکے۔ آپ غور کیجئے، کوئی چینل اٹھا لیں اور کوئی ڈرامہ اٹھا لیں، الا ماشاء اللہ، کہیں اگر استثناء ہے تو وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ان ڈراموں کا مقصد کیا ہے؟ ان ڈراموں کے ذریعے ماحول سازی کیا کی جا رہی ہے؟ پوری کی پورے ماحول کو، بچوں اور بچیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ڈرامے کا موضوعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے نچلی سطح سے شروع ہوں تو خاندان کے جھگڑے، لڑائیاں، فیملی میں لڑائی ہے، اس نے اس سے نہیں بولنا، بچوں میں وہ چیز پینیٹریٹ ہو رہی ہے، اس نے اگلے سے نہیں بولنا، اس نے اس سے نہیں بولنا۔ پہلی چیز تو یہ بچوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ میں اس پر بھی آؤں گا کہ ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے رائے عامہ ہموار کرنے میں، سوسائٹی میں۔ دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے ڈراموں میں، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے افیئرس۔ اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، اور اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ چکر ہے، اور پھر ناجائز تعلقات ہیں معذرت کے ساتھ، اور پھر ناجائز تعلقات کیا اس حد تک اتنے مقدس رشتوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں کہ بندے کو شرم آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہوئے۔ کہیں پہ اسلامی قدروں کا مذاق اڑ رہا ہے کہ ایک اپنا رضائی بہن بھائی ہیں ان کا نکاح دکھایا ہوا ہے کسی ڈرامے میں، کہیں پہ اپنا سسر کا بہو کے ساتھ تعلقات ہیں جناب، یہ پورے کے پورے ڈرامے کا موضوع ہے، کہیں بہنوئی کا سالی کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ پورے کے پورے ڈرامے کا موضوع ہے۔ علامہ الحفیظ، یہ ایک ایسی تباہی ہے کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے ہیپی ہیں، وی آر ہیپی، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بریک آتی ہے تو ہم اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں جو چل رہی ہوتی ہے، اور پھر واپس آ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس شدت کو محسوس کوئی نہیں کر رہا کہ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے اور پوری کی پوری نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو یہ پورا کا پورا، یہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، میڈیا کا رائے عامہ ہموار کرنے میں، بچوں کی ذہن سازی میں بہت امپورٹنٹ رول۔ بلکہ آج تو یہ رول آ گیا ہے کہ بچہ زیادہ سیکھتا ہی وہاں سے ہے، اور ایک پورا کا پورا سیلاب ہے جو اس طرف ہمیں بہا کے لے جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا ادراک تک نہیں ہے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو آج سے 10 سال 20 سال بعد تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا آپس میں اپنے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے بولنے کے، جو ہر وقت اب سب بیٹھ کے ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کو اس کے ساتھ پیار ہو گیا ہے، اس کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے، وہ اس کو چاہتی ہے۔ کیا یہ ان الفاظ کے ساتھ اور اس طرح کے ڈرامے دکھا کے اور اس طرح کے سیریلز دکھا کے ہم کر سکتے ہیں تصور کہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے؟ اب ہم بچوں کو جنگل کے اور پتھروں کے دور میں تو لے جانے سے رہے کہ ٹی وی سے بھی دور کر دیں، موبائل سے بھی دور کر دیں، یہ چیز ہے، ٹیکنالوجی وقت کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو، یہ بڑی شاندار چیز ہے، یہ سیریلز، یہ ڈرامے، اگر ان کو مثبت استعمال کر کے اس کو نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر بہت اہم معاشرتی سبق دیے جا سکتے ہیں، اس کے اندر ہمدردی کے سبق دیے جا سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کے سبق دیے جا سکتے ہیں، اس کے اندر خرابیوں سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اس کے نقصانات بتائے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا یوز ہو سکتا ہے، ایک ٹول ہے یہ، لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کہاں پر پلان ہوتا ہے کہ اس پورے کے پورے شاندار ٹول کو بچوں کی اور پوری کی پوری قوم کو بے راہ روی کی راہ میں لگانے اور ان کے جو جذبات ہیں ان جذبات کو اکسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بس، اور اس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے۔ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے، اس چیز پر کنٹرول کیجیے، اور یہ بڑا مشکل کنٹرول ہے، اس کا ہر کوئی شکار ہے، آپ بھی شکار ہیں، ہم بھی شکار ہیں۔ اچھے خاصے لوگ اس خطرے کو محسوس نہیں کر رہے۔ معاشرے کا مزاج تباہ کیا جا رہا ہے، مزاج کے اندر سے خیر اور حیا کا جو پہلو تھا وہ آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اگر حیا نکل گئی تو پھر جو شخص جو مرضی کرتا پھرے۔ تو ہمارے اندر سے اس حیا کو آہستہ آہستہ کر کے نکال رہا ہے۔
نکالا جا رہا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، غیرت کا ٹیسٹ ہے کہ کہاں تک یہ قوم برداشت کرتی ہے اور کہاں جا کے یہ چیختی ہے۔ جہاں جا کے یہ چیخے وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سٹینڈ واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد اسی رستے پہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹی وی موبائل سے بچوں کو دور بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے، اور ایک انفرادی طور پہ بندہ اس کے لیے ان کو بند بھی نہیں کروا سکتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس کا جو مثبت مواد میسر ہے اس کو استعمال میں لایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پوری کی پوری آگاہی مہم جاری کی جائے۔ اس ویڈیو کو بھی اگر آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، مہم جاری کی جائے کہ یہ وہ تباہی ہے جو معاشرے میں ہو رہی ہے اور جس کا ادراک ہی کسی کو نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگ، سادہ لوگ، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، یہی والے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں ناجائز تعلقات دکھائے ہوئے ہیں، بریک آتی ہے تو ہم اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو چل رہی ہوتی ہے، اگلی بریک میں پھر اگلی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پر ایک مہم چلائیں کہ، اور اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اوپر تک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ اب قوم جاگی ہے اور یہ لوگ اچھا کنٹینٹ چاہتے ہیں، ایسا کنٹینٹ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔